الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم کوئی ہمالیہ تیرے ماتھے پہ کیس نہیں، کوئی ہمالیہ تیرے ماتھے پہ کیس ہے، اس قصور اسیر کی اس دل پہ ٹھیس ہے، اس قصور اسیر کی اس دل پہ سیٹ ہے، ہر سمت یہی شہیر ہے دنیا میں دوستوں، ہر سمت یہی شہیر ہے دنیا میں دوستوں، کشمیر بے نظیر ہے دنیا میں دوستوں۔ صدر وقار، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے بھائی اور دوستوں، آج میں اس موضوع پہ بات کرنے چلا ہوں جس کو سن کر میرے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، میرے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، میرا دل پھٹنے کو آتا ہے جب کسی بیٹی کی عصمت دری کی جاتی ہے، جب کسی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کو قتل کیا جاتا ہے تو کیا منظر ہوتا ہے، آنکھوں کو بہا دینے والا منظر ہوتا ہے، دل کو جلا دینے والا منظر ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کشمیر ہماری محبت، کشمیر ہماری ملکیت، کشمیر ہماری سالمیت، کشمیر ہماری روحانیت، کشمیر ہماری آرزو و تمنا۔ میرے پیارے بھائیوں، نہ جانے یہ آرزو کب ہماری حقیقت میں تبدیل ہوگی، نہ جانے کب کشمیر ہماری وادی کل بن سکے گا، ملکیت کل بن سکے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، نہ جانے کیسا عالم ہے، ہر ایک جانب بربریت ہے، ظلم ہے، جبر ہے، پھر ظلم و جبر پر خاموشی ہے، تعویلیں ہیں، نام نہاد ہے، قراردادیں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کشمیر کے ہمدردوں، آج اس صدی سے بڑا اٹھا ہو چکا ہے، کشمیر پر بھارت کا ناجائز قبضہ برقرار ہے، ظلم و ستم کے کوئے گرا توڑے جا رہے ہیں، ماں و بہنوں کی درد بھری سسکیاں سنائی دے رہی ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں، مقتدر حلقوں سے یہ خاموشی سمجھ نہیں آتی، پاکستانی حکومت اور چشمت کی ابتدا درجے کی بے رخی سمجھ نہیں آتی، حتیٰ کہ بارش ظالم کی جانب سے یہ رخ اس قدر درن کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، میں داد شجاعت پیش کرتا ہوں اہل کشمیر کو جو اب تک اپنی دفاعی تحریک کو متحرک کیے ہوئے ہیں اور پورے دم و خم سے یہ کہتے ہیں آنکھیں تو مجھ سے چھینے گا، آنکھیں تو مجھ سے چھینے گا، خواب تو کیسے چھینے گا، انڈیا جا جا کشمیر سے نکل جا، میری جنت میرے گھر سے نکل جا۔ کشمیر کے جذبہ حریت دیکھ کر ہمارے اندر بھی جوش و ولولے کی موج پیدا ہوتی ہے اور بے ساختہ نعرے لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور مل کے رہے گا ہندوستان۔ میرے پیارے بھائیوں، صدر علی وقار، آج بھی اگر کشمیر کا کچھ علاج ہے تو فقط اور فقط الجہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ جہاد تبھی ممکن ہو سکے گا جب تمام کے تمام اہل طبقے کشمیر کی آواز بنیں گے اور اقدام کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، صدر علی وقار، کشمیر حق خودداری چاہتا ہے، یہی اس کا اصولی موقف ہے، اصولی موقف کی خاطر اس نے بے شمار قربانیاں اپنے حصے میں شامل کر دی۔ یہ آزادی کے متوالے چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جہاں میں اہل کشمیر صورت چٹان جیتے ہیں، جہاں میں اہل کشمیر صورت چٹان جیتے ہیں، ہر چیز میں بے نظیر ہے دنیا میں دوستوں، زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، دیو کے چنگل میں شہزادی کشمیر کی وادی، ظالم کی دربار میں جیسے ایک مہرے بے لبے فریادی، ظالم کی دربار میں جیسے ایک مہرے بے لبے فریادی، دشمن نے جن بھیڑیوں کو جنگی وردی پہنا دی، دشمن نے جن بھیڑیوں کو جنگی وردی پہنا دی، شاید کہ ایسے میت پامال سے بچ جائے، شاید کہ ایسے ایک میت پامال سے بچ جائے، ماں نے کم سن بچی کی دریا میں لاش بہا دی، ماں نے کم سن بچی کی دریا میں لاش بہا دی، زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، دیو کے چنگل میں شہزادی کشمیر کی وادی، اصل لکیریں کھینچ رہا تھا سارا سے کاغذ پر، اصل لکیریں کھینچ رہا تھا سارا سے کاغذ پر، آزادی کا لفظ لکھا کشمیر کی شکل بنا دی، جزاک اللہ۔